تاریخ کے دریچے سے قاسم رضا۔ القروائن یونیورسٹی دنیا کی سب سے قدیم درسگاہ مراکش کے شہر فینر میں قائم ہے۔ القروائن یونیورسٹی کو یونیسکو اور گینیس ورلڈ ریکارڈز نے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ یہ یونیورسٹی ایک خاتون فاطمہ الفہری نے 859 میں مدرسے کے طور پر قائم کی تھی، جو بعد میں ایک معیاری نیچرل سائنسز کی یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی۔ اس درسگاہ کی عمارت اندلسی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس یونیورسٹی کی لائبریری میں قرآن پاک کے کئی نسخے موجود ہیں۔ اپنے ابتدائی دنوں میں بطور ایک مدرسہ یہاں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن بھی کروایا جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں عربی، موسیقی، حکمت اور فلکیات کی تعلیم بھی دی جانے لگی۔ اب یہ یونیورسٹی مسلم دنیا کی سب سے نامور درسگاہ کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ القروائن یونیورسٹی ہماری پہچان ہے۔ 1 صدی قبل یہ حیرت انگیز کارنامہ ایک مدرسے نے ممکن کر دکھایا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کھیل کے فوائد۔ احمد نے جلدی سے دودھ کا گلاس پیا اور باہر بھاگا۔ وہ اسکول میں ہونے والے کھیلوں کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس سال ریس میں اول آنا چاہتا تھا۔ وہ گزشتہ 2 ماہ سے دوڑنے کی مشق کر رہا تھا۔ اس کے والد بھی ایک انتہائی متحرک آدمی تھے۔ انہوں نے احمد کو مشورہ دیا کہ جیتنے کے لیے وہ روزانہ دوڑ لگایا کریں۔ احمد خوش تھا کہ آہستہ آہستہ اس کے دوڑنے کی صلاحیت بہتر ہو رہی ہے۔ آج احمد اپنے دوست عرفان سے پہلے پارک پہنچ گیا اور جلدی سے 2 چکر بھی کاٹ لیے۔ تھوڑی دیر بعد عرفان بھی آ گیا۔ دونوں دوستوں نے ایک ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک عرفان نیچے گر پڑا اور تیز سانسیں لینے لگا۔ دونوں رک گئے۔ احمد: عرفان، کیا ہوا؟ عرفان: مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، مجھ میں مزید بھاگنے کی ہمت نہیں۔ احمد: عرفان، تم ریس میں کیسے شامل ہوگے؟ عرفان: میں یہ جانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ احمد: اوہ، یہ آسان ہے، میرے والد نے مجھے سب سمجھا دیا ہے۔ میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تمہیں اپنے وزن میں بہتری لانی ہوگی۔ عرفان: لیکن میرا وزن ٹھیک ہے۔ احمد: تم دیکھنے میں تو ٹھیک نظر آتے ہو، لیکن تم کو اپنا BMI ضرور چیک کرنا چاہیے۔ عرفان: BMI؟ وہ کیا ہے؟ احمد: یہ باڈی ماس انڈیکس کا مخفف ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی عمر کے مطابق صحت مند ہیں یا نہیں۔ عرفان: تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ احمد: تمہیں روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ ورزش بھی کرنی ہوگی۔ پارک میں روزانہ آؤ اور کچھ کھیل مثلاً فٹ بال کھیلو۔ عرفان: اس سے کیا ہوگا؟ احمد: پیدل چلنے یا فٹ بال وغیرہ کھیلنے سے تمہارے پٹھے یعنی اعصاب مضبوط ہوں گے اور تم خود کو چست اور توانا محسوس کرو گے۔ عرفان: ٹھیک ہے، میں روزانہ فٹ بال کھیلنے کی کوشش کروں گا۔ احمد: یہ بہت اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت مند اور متوازن غذا بھی ضروری ہے، جیسے تازہ سبزیاں اور پھل، جو ضروری وائٹامنز اور معدنیات سے پوری ہوتی ہیں۔ احمد نے بال اٹھاتے ہوئے کہا، چلو اب کھیلتے ہیں۔ پیارے بچوں، کھیل کود آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ روزانہ ورزش کریں اور اچھی غذا کھائیں۔ دلیم، شیریں منور۔ پیارے بچوں، آج آپ کو ایک ایسی ڈش کے بارے میں بتاتے ہیں جو بڑوں اور بچوں کو یکساں پسند ہے۔ جی ہاں، وہ ڈش ہے دلیم، جسے عام طور پر حلیم یا کھچڑا بھی کہتے ہیں۔ دلیم کا لفظ دلیے سے نکلا ہے۔ یہ ایک قدیم غذا ہے۔ حلیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے بردبار، تحمل مزاج اور برداشت کرنے والا۔ دلیم گوشت اور پسے ہوئے اناج کو ملا کر پکایا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان میں مقبول ہے، بلکہ یہ مشرقی وسطی ایران، افغانستان، ترکی، سعودی عرب اور بنگلہ دیش کی بھی ایک روایتی ڈش ہے۔ ان ممالک میں دلیم اپنی غذائی افادیت کی وجہ سے بھی مقبول ہے۔ اس کی ایک قسم ہریسہ ہے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت پسند تھا۔
دلیم ہمارے ملک میں محرم میں عاشورہ کے روز نیاز کے طور پر بنتا ہے۔ چلیں جانتے ہیں اس کے اجزاء اور غذائی افادیت۔ گیہوں طاقت سے بھرپور اور توانائی بخش غذا ہے۔ اس میں فائبر، معدنیات اور وائٹامن ہیں۔ روٹی اور چاول ہماری بنیادی غذا ہے۔ لیموں وزن کم کرتا ہے، پیٹ اور معدے کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور تازگی پیدا کرتا ہے۔ جو کا دلیا بہترین ناشتہ ہے۔ یہ طاقت کا خزانہ ہے، خون بڑھاتا ہے اور وزن کو اعتدال میں رکھتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس میں مفید ہے۔ گائے کا گوشت فولاد، زنک، پروٹین، وائٹامن اور فاسفورس سے بھرپور ہے۔ یہ خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور اعصابی نظام کو متحرک رکھتا ہے۔ بچوں کے لیے خاص فائدہ مند ہے۔ ادرک سر کے درد کے لیے بہترین ہے۔ یہ خون میں انسولین کی مقدار کو اعتدال پہ رکھتی ہے، خون کے بہاؤ کو بہتر بناتی ہیں۔ دالیں فولیٹ، وائٹامن اور پروٹین سے بھرپور ہیں۔ اس میں کیلشیم کی بھی وافر مقدار ہوتی ہے۔ دال، چاول، روٹی، سلاد اور چٹنی ایک مکمل کھانا ہے۔ دھنیا اور پودینہ یہ دونوں غذا کو ہضم کرتے ہیں اور یادداشت کو بہتر بناتے ہیں۔ الرجی اور السر میں بھی فائدہ مند ہیں۔ ان میں مختلف وائٹامن، کیلشیم اور فولاد پایا جاتا ہے۔ پیاز میں کیلوریز کم اور غذائی افادیت زیادہ ہے۔ گرمی میں لو لگنے سے بچاتی ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہیں جس کے ذریعے جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ ایکو کیپسول۔ پیارے نونہالوں، کیا آپ کو کبھی کسی چھوٹے سے انڈے جیسے گھر میں رہنے کا خیال آیا ہے جو ہوا اور شمسی توانائی سے چلتا ہو؟ اگر نہیں تو اب سوچئے۔ یہ ایک حیرت انگیز ایجاد ہے جسے ایکو کیپسول کہتے ہیں۔ یہ کیپسول نما گھر اپنی توانائی خود پیدا کرنے والے گھر کی طرح ہے۔ وسطی یورپ کے ملک سلوواکیہ کی ایک فرم نے بیضوی شکل کا یہ گھر تیار کیا ہے اور اب یہ دنیا بھر میں مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اپنے مکینوں کو صاف ہوا کے علاوہ سورج کی سستی توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ گھر وزن میں بہت ہلکا ہے، اس لیے کہیں بھی آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے۔ یعنی اب آپ اپنا یہ گھر دنیا کے کسی بھی مقام پر رکھ سکتے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ آپ کو بجلی کی بھی قطعی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ ایکو کیپسول میں 2 افراد کے رہنے کی گنجائش ہے۔ اس میں 2 فولڈنگ بیڈز، ایک چھوٹا کچن، شاور، ایک ایسا بیت الخلاء جس میں پانی کی ضرورت نہیں ہوگی، برتن دھونے کا بیسن، ٹیبل اور کھڑکیاں ہیں۔ 8 مربع میٹر کے چھوٹے سے رقبے پر محیط اس گھر میں جگہ تھوڑی تنگ سی ہے۔ باہر سے یہ ایک ایکو کیپسول فائبر گلاس کا بنا ہوا ہے۔ ایکو کیپسول سفری مقاصد کے لیے بہترین ہے۔ یہ آپ کی ضرورت اور مرضی کے مطابق ایک کاٹیج، چھوٹا سا ہوٹل، ایک چلتی پھرتی گاڑی، موبائل آفس، ریسرچ اسٹیشن اور بہت کچھ بن سکتا ہے۔ اس میں 880 واٹ شمسی توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس میں لگے سولر یا شمسی سیل بہت دیرپا اور بھرپور توانائی پیدا کرنے کے حامل ہیں۔ اس میں کم شور مچانے والے ہوائی پنکھے لگے ہیں جن سے رات اور دن میں 750 واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ پنکھے ٹیلیسکوپک کھمبے پر نصب ہوتے ہیں اور ان کو آسانی سے لپیٹ کر کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ پنکھے 24 گھنٹے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ایکو کیپسول کی بیضوی شکل کی وجہ سے توانائی کم سے کم خرچ ہوتی ہے۔ یہ کیپسول بارش کا پانی جمع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ پانی اس کی سطح پر لگے ٹینک میں جمع ہوتا رہتا ہے، پھر یہ فلٹر ہو کر پینے کے لیے مہیا ہو جاتا ہے۔ سائنس اور رنگدار پھول۔ رنگ برنگے پھول سبھی کو اچھے لگتے ہیں۔ بچوں، میں آپ کا سائنسی دوست ہوں اور آج آپ کو سفید رنگ کے پھولوں کو رنگنا سکھاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تجربہ پسند آئے گا اور اس عمل سے آپ پودوں کے بارے میں بھی کچھ سیکھ سکیں گے۔ تو آئیے اس تجربے کا آغاز کرتے ہیں۔ اجزاء: 4 چھوٹے گلاس پانی، کچھ سفید رنگ کے پھول
اور 4 مختلف قسم کے کھانے کے رنگ یا فوڈ کلر۔ ترکیب: کھانے کے رنگوں کو تھوڑے پانی میں گھول لیں اور یہ رنگ دار مرکب 4 مختلف گلاس میں تیار کر لیں۔ اپنے سفید پھولوں کو ڈنڈی کے ساتھ رنگین پانی میں رکھ کر 24 گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں۔ اگلے دن آپ سفید پھول کی پنکھڑیوں کو رنگین پائیں گے۔ بعض اوقات رنگ چند گھنٹوں کے اندر ابھرتا ہے یا پھر 1 یا 2 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اب آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ عمل ٹرانسپریشن کہلاتا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ پودا اپنے تنے سے پانی کھینچتا ہے۔ اس کے بعد پودا پانی کو پتیوں اور پھولوں سے بخارات کے ذریعے باہر نکالتا ہے، جس کو سٹوماٹا کہتے ہیں۔ پانی بخارات بن کر دباؤ پیدا کرتا ہے، جس سے پودے میں زیادہ پانی آ جاتا ہے۔ گرم موسم میں کچھ درخت درجنوں بلکہ سینکڑوں گیلن پانی ہوا میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہئیں۔ اگر آپ یہ تجربہ کریں تو ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ نونہال ادیب مرزا ادیب، لکھا ہے عائشہ کشف نے فیصل آباد سے۔ مرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی ہے۔ وہ 14 اپریل 1914 کو پیدا ہوئے۔ 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے ہوا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی اور ادبی شخصیات موجود تھیں، جنہوں نے مرزا ادیب کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں مدد کی۔ مرزا ادیب نے شروع میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی، مگر جلد ہی اسے ترک کر کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ 1935 میں انہوں نے رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے۔ پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ مرزا ادیب ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے تھے۔ وہ معاشرے کے مسائل سمجھتے تھے، اس لیے ان کے ڈرامے عام موضوعات اور روزمرہ زندگی کے واقعات سے متعلق ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا۔ ان کے مکالمے نہایت برجستہ اور مختصر ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے، جو کسی بھی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ان کے ڈراموں کے مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ اور شیشے کی دیوار وغیرہ۔ ان کے علاوہ صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان اور مٹی کا دیا ان کے زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ انہوں نے 31 جولائی 1999 کو وفات پائی۔ باتونی آمنہ، لکھا ہے سیدہ اقرا اعجاز نے حیدرآباد سے۔ چمن پور نامی گاؤں میں ایک چھوٹی پیاری سی بچی آمنہ رہا کرتی تھی۔ وہ بہت اچھی اور والدین کا احترام کرنے والی بچی تھی۔ استادوں کی عزت کرتی تھی، لیکن اس کی ایک عادت بری تھی کہ وہ بولتی بہت تھی۔ وہ بغیر رکے بولتی رہتی تھی۔ والدین سمیت سب کو اس کی یہ عادت بری لگتی تھی۔ سب اسے سمجھاتے کہ کم بولا کرو، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھی۔ ایک دن وہ اسکول جا رہی تھی کہ اسے راستے میں سفید رنگ کا ایک بہت خوبصورت خرگوش ملا۔ آمنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اس سے باتیں کرتے کرتے وہ اسے اسکول لے آئی۔ اس کے سارے ہم جماعت خرگوش کو دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ استانی صاحبہ کلاس میں داخل ہوئیں اور خرگوش کو دیکھ کر پوچھا، یہ خرگوش کون لے کر آیا ہے؟ آمنہ نے ڈرتے ڈرتے سارا واقعہ ٹیچر کو بتایا۔ ٹیچر نے کہا، ٹھیک ہے، آج تو لے آئی ہو، کل اسے گھر پر چھوڑ کر آنا۔ یہ سن کر آمنہ نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اسکول سے واپسی پر وہ اس سے باتیں کرتی جا رہی تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ جس پگڈنڈی پر وہ چل رہی ہے وہ اس کے گھر کی طرف تو نہیں جاتی۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، اب میں واپس اپنے گھر کیسے جاؤں گی؟
کہ اچانک وہ خرگوش ایک خوفناک دیو بن گیا اور بولا، آخر مجھے وہ بچی مل ہی گئی جو بہت بولتی ہو۔ اب میں تمہیں اپنے بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہاری باتیں سن کر بہت خوش ہوں گے۔ یہ سن کر آمنہ بہت گھبرائی اور زیادہ رونے لگی۔ دیو نے اشارہ کیا تو فوراً ہی وہاں ایک بڑا صندوق آ گیا۔ دیو نے آمنہ کو صندوق میں ڈال کر تالا لگا دیا، جس میں سانس لینے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ دیو اسے اپنی دنیا میں لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آج آپ کے لیے میں ریڈیو لے کر آ ہی گیا۔ دراصل بادشاہ نے دیو سے کئی دنوں پہلے کہا تھا، میں نے سنا ہے انسانوں کی دنیا میں ایک ریڈیو ہوتا ہے جو ہر وقت بولتا ہے، لیکن دیو یہ بات جانتا تھا کہ ریڈیو کے سگنل ان کی دنیا میں نہیں آتے، اس لیے وہ آمنہ کو لے کر آیا تھا، اور اس نے آمنہ کو یہ بات پہلے ہی سمجھا دی تھی کہ تم بادشاہ کو ہرگز یہ بات نہیں بتاؤ گی کہ تم کوئی ریڈیو نہیں بلکہ جیتی جاگتی انسان ہو۔ بادشاہ سلامت باکس دیکھ کر بہت حیران ہوئے جس کے اندر آمنہ تھی۔ بادشاہ نے کہا، ریڈیو چلا کر دکھاؤ۔ دیو نے حکم دیا، ریڈیو بولو، اور اندر سے آمنہ بولنے لگی۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے۔ آمنہ ہر وقت بولتی رہتی اور بادشاہ سنتے رہتے۔ آخر آمنہ بولتے بولتے بھوک اور پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ سلامت نے دیو کو بلایا اور کہا، یہ ریڈیو چلتے چلتے بند ہو گیا ہے۔ دیو گھبرا گیا اور کہا، کوئی بات نہیں بادشاہ سلامت، میں ابھی اسے ٹھیک کر کے لا دیتا ہوں۔ دیو آمنہ کو اسی پگڈنڈی پر لے آیا جہاں سے اس نے اسے اٹھایا تھا۔ اس نے صندوق کھولا تو دیکھا کہ آمنہ کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ دیو نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تو وہ ہوش میں آ گئی۔ دیو نے اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور کہا کہ دوبارہ اس صندوق میں لیٹ جاؤ، لیکن آمنہ زور زور سے رونے لگی۔ اچانک اسے بستی کا ایک آدمی اپنی طرف آتا نظر آیا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچی اور اس سے کہا، دیکھو وہ دیو مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے۔ آدمی نے اس طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور نہ کوئی صندوق تھا۔ اس آدمی نے اسے گھر تک پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد آمنہ بہت کم بولتی، یعنی صرف ضرورت کی بات کرتی تھی۔ اب سب اسے پہلے سے بھی زیادہ پیار کرنے لگے تھے۔ ارکم کی بلی، محمد جنید راؤ سرفراز، کراچی سے۔ ارکم نے ایک بلی پالی، کالی کالی مونچھوں والی، آنکھیں اس کی ہیں چمکیلی، ایک ہے نیلی اور ایک ہے پیلی، دودھ میں ڈوبی روٹی کھاتی، میاؤں میاؤں وہ کرتی جاتی، اچھلتی پھرتی ناچتی گاتی، پورے گھر میں ادھم مچاتی، دیکھ کے ارکم کو لپٹے ہے وہ، اکیلے اس کے رہ نہ سکے وہ، نام ہے اس کا بلی مانو، اللہ کی تم اسے مخلوق جانو۔ نوٹ بیتی، آمنہ شیریں چشتی، شیرو جدید سے۔ میں ایک نوٹ ہوں۔ میری پیدائش اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہوئی تھی۔ وہاں سے مجھے کراچی کی بڑی مارکیٹ کی ایک دکان میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دن میں اس دکاندار کی ایک بڑی دراز میں بند رہا، پھر دکان کے مالک نے تنخواہ کے طور پر اپنے ایک ملازم کے حوالے کر دیا۔ وہ آدمی تنخواہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں اس کے بٹوے میں بند پڑا تھا۔ صبح ہوئی، اس آدمی نے اپنے بچے کو اسکول جاتے ہوئے پیسے دیے۔ وہ بچہ نیا نوٹ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مجھے اسکول لے گیا۔ کھیلتے ہوئے میں اس کی جیب سے نکل کر اسکول کے باغیچے میں پھولوں کی کیاری کے پاس گر گیا۔ وہ بچہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے مجھے بہت ڈھونڈا لیکن میں اسے نہیں ملا۔ آخر اسمبلی کا وقت ہو گیا، وہ اندر چلا گیا۔ تفریح کے وقت وہ بچہ پریشان اداس کیاریوں کے پاس بیٹھا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے اٹھا کر کینٹین والے سے چیز لے کر کھا لی۔ کینٹین والے نے اپنے گھی تیل والے ہاتھوں سے اٹھا کر مجھے ڈبے میں ڈال دیا۔ مجھ پر چکنائی کے داغ لگ گئے۔ مجھے بہت برا لگا۔ کینٹین والے نے مجھے دے کر سبزی لے لی۔ سبزی والے نے مجھے اپنی بیوی کو دے دیا۔ وہ اس وقت سالن بنا رہی تھی۔ مجھ پر شوربہ لگ گیا۔ اب میں بہت گندا لگ رہا تھا۔ سبزی والے کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ سبزی والے کی بیوی نے مجھے اپنے بڑے بیٹے کو دے دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن چھوٹا بیٹا یہ دیکھ کر رونے لگا۔ وہ بڑے بھائی سے جھگڑا کرنے لگا اور اس سے مجھ کو چھیننے لگا۔ اسی کھینچا تانی میں درمیان سے پھٹ گیا۔ بڑے لڑکے نے مجھ پر ٹیپ لگا کر چپکا دی۔
اس طرح میں تقریباً ٹھیک ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے میرے بدلے ایک گول گپے والے سے گول گپے خرید کر اکٹھے کھا لیے۔ گول گپے والے نے میرے کچھ اور ساتھیوں کو میرے ساتھ ملا کر گوشت کی دکان سے گوشت خرید لیا۔ گوشت والے کے گندے ہاتھوں سے مجھ پر اور داغ لگ گئے۔ گوشت والے نے گھر جا کر مجھے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا، لیکن اس دوران میرا نمبر تھوڑا سا پھٹ گیا۔ گوشت والے کی بیوی مجھے لے کر ایک دکان پر جوتا خریدنے گئی۔ جوتے والے نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ میرا نمبر پھٹا ہوا ہے۔ واپسی پر گوشت والے کی بیوی نے مجھے کچرا کنڈی میں پھینک دیا۔ اب میں بہت بوڑھا، گندا اور میلا ہو گیا ہوں۔ میرا جسم زخموں سے چور چور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے اٹھا لے کیونکہ مجھ پر قائد اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے جو کہ ملک کے بانی ہیں۔ مجھے قائد اعظم کی بے حرمتی بالکل منظور نہیں ہے۔ انتخاب تصویر کہانی کا شمارہ دسمبر 2020 میں ہم نے تصویر کہانی کے عنوان سے بچوں کو کہانی لکھنے کی ترغیب دینے کے لیے 4 تصویری اشارے دیے تھے۔ بچوں نے اچھی اچھی کہانیاں لکھیں جن میں سے 3 منتخب کہانیاں شائع کی جا رہی ہیں۔ صدقہ، ملائکہ زارا غلام فرید۔ حارث کو پرندے پالنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ اپنی والدہ کے ساتھ بازار گیا تو ایک پرندوں کی دکان پر رک گیا۔ وہاں بہت ہی خوبصورت پرندے تھے۔ حارث نے اپنی امی سے ضد کی کہ اسے پرندے دلائیں۔ جب حارث پرندے لے کر گھر پہنچا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ حارث نے جلدی سے جا کر فون اٹھایا۔ فون سنتے ہی اس کی ساری خوشی دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر امی نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ حارث نے روتے روتے بتایا، ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہسپتال سے فون آیا ہے۔ یہ سن کر حارث کی امی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ہمت سے کام لیتے ہوئے حارث کے ساتھ ہسپتال آ گئی۔ ہسپتال آ کر پتہ چلا کہ اس کے ابو کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی تو اس پر پلستر چڑھا ہوا تھا۔ حارث یہ پلستر دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ حارث نے کبھی سنا تھا کہ پرندے آزاد کرنا صدقہ ہے، لہٰذا اس نے اپنی خوشی پر اپنے ابو کی صحت یابی کو ترجیح دی اور اپنے پرندوں کو آزاد کر دیا۔ 2 ہفتے بعد اس کے ابو کے ہاتھ کی ہڈی جڑ گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ ضرور ان پرندوں کی ہی دعا ہوگی جس نے اس کے ابو کو جلد صحت یاب کر دیا۔ چڑا بیتی، سید زین العباد۔ میں ایک چڑا ہوں۔ انسانوں کی طرح ہمارا بھی ایک خاندان ہے جس میں میری امی پاپا کے ساتھ میری 2 بہنیں بھی ہیں۔ میں اپنی دونوں بہنوں سے بڑا ہوں۔ ہماری زندگی خطروں سے گھری رہتی ہے۔ اگر ہم ہوا میں اڑ رہے ہوں تو ہمیں کووں اور چیل جیسے گوشت خور پرندوں سے خطرہ ہوتا ہے۔ ہمیں بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ اگر ہم سے ذرا سی بھی چوک ہو جائے تو ہم کسی دوسرے پرندے کی خوراک بھی بن سکتے ہیں۔ ہمیں صرف آسمان پر ہی خطرہ نہیں ہوتا بلکہ زمین پر آسمان سے زیادہ ہوشیار رہنا پڑتا ہے، کیونکہ زمین پر کتے، بلی وغیرہ ہماری طاق میں ہوتے ہیں۔ ہمیں زمین پر صرف جانوروں سے نہیں بلکہ انسانوں سے بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ایک دن کی بات ہے جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری امی پاپا کھانے کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ سب کا بھوک سے برا حال تھا۔ میری دونوں بہنیں بھوک کے مارے رو رہی تھیں۔ مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا گیا۔ میں نے اسی وقت کھانا تلاش کرنے کے لیے زمین پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی دور جا کر میں جس جگہ پر اترا وہاں ایک دکان تھی اور وہیں بہت سا دانہ بھی پڑا تھا۔ جیسے ہی میں دانہ لینے کے لیے زمین پر اترا ویسے ہی میں پرندوں کو پکڑنے والے جال میں پھنس گیا۔ مجھے گمان تک نہیں تھا کہ زمین پر ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس دکاندار نے مجھے جال سے نکال کر ایک پنجرے میں ڈال دیا جہاں میری طرح اور بھی کئی قسم کے پرندے تھے۔ اس وقت مجھے انسانوں سے نفرت محسوس ہوئی۔ میں اپنے گھر کو یاد کر کے اداس رہتا۔ میں بس اس پنجرے سے آزاد ہونا چاہتا تھا جو مجھ جیسے چھوٹے پرندوں کے لیے ناممکن تھا۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ اس دکان پر آیا۔ اس لڑکے اور اس کی امی کا کہنا تھا کہ اگر پرندوں کو آزاد کرو تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ لڑکے کی امی نے دکاندار کو کچھ کاغذ یعنی نوٹ دیے۔ وہ کاغذ لے کر دکاندار نے مجھے اور دوسرے پرندوں کو بھی آزاد کر دیا۔ ایک بار پھر سے میں ہوا میں اڑ سکتا تھا۔ آزاد ہونے کے بعد جیسے ہی میں گھر پہنچا مجھے دیکھ کر میرے امی پاپا اور بہنیں بہت خوش ہوئے۔
مجھے احساس ہوا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ اصلی خوشی۔ زویا فہد۔ سیب کے درخت پر ایک فاختہ اپنے ننھے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ اسے یہاں ہر قسم کا سکون نصیب تھا۔ ایک روز فاختہ بھی اپنے بچے کے ساتھ گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ سڑک کے کنارے چند لوگ اسے آتے دکھائی دیے۔ وہ چڑی مار تھے۔ فاختہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے کہ غلیل کا ایک پتھر اس کو لگا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ جب فاختہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے ارد گرد ایک کٹورے میں پانی اور دوسرے میں باجرہ دیکھا۔ ایک جھولا اور ایک نرم گرم چادر بھی وہاں پڑی تھی۔ وہ ایک باریک بند جالی اور دوسرے پنجروں کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ بھی ان چند بد نصیبوں میں شامل ہو گئی ہے جن سے آزادی کی نعمت چھین لی گئی ہے۔ اب وہ اور اس کا بیٹا دونوں غمزدہ تھے۔ کھانا پینا بھول کر اداس رہنے لگے۔ ان کو ایک چڑیا بیچنے والے نے چڑی ماروں سے خریدا تھا۔ ایک روز دکان میں ایک نیک فطرت بچہ اپنے والد کے ساتھ آیا۔ وہ دوسرے پرندوں کو دیکھتا ہوا فاختہ کے پنجرے کے سامنے رک گیا۔ اس نے دونوں پرندوں کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ دونوں آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنے والد سے کچھ کہا۔ والد نے فاختاؤں کو دیکھتے ہوئے تائید میں سر ہلایا اور فاختہ کو اس کے بچے سمیت خرید لیا۔ گھر پہنچ کر اس نے فاختہ اور اس کے بچے کو آزاد کر دیا۔ بی فاختہ اس آزادی پہ بے حد خوش تھیں اور یہ سمجھ چکی تھیں کہ یہ آزادی اس بچے کی وجہ سے ملی ہے۔ فاختہ نے سوچا کہ اس سے بہتر ٹھکانہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتا، لہٰذا فاختہ نے اپنا گھونسلہ اسی بچے کے باغ میں بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب بی فاختہ اپنے بچے کے ساتھ اس باغ میں آزادی سے اڑتی پھرتی رہتی ہے۔ بچہ بھی ان کو دانہ ڈالتا ہے اور اس دوستی میں اس کو بھی بہت مزہ آتا ہے اور وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ اس کی چھوٹی سی نیکی کا صلہ ہے۔ شین شرارت۔ ایک دوست دوسرے سے: بھائی تمہاری مرغی کا کیا حال ہے جو سائیکل کے نیچے آ گئی تھی؟ دوسرا دوست: اس کا حال تو ٹھیک ہے، بس انڈے ٹوٹے ہوئے دیتی ہے۔ استاد دو لڑکوں سے: ارے آپس میں سر کیوں ٹکرا رہے ہو؟ ایک لڑکا: جناب آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ریاضی میں پاس ہونے کے لیے دماغ لڑانا ضروری ہے۔ والد بیٹے سے: اگر اس بار تم فیل ہوئے تو مجھے اپنا ابو مت کہنا۔ رزلٹ آنے پر والد نے پوچھا: ہاں بھائی کیا بنا رزلٹ کا؟ بیٹا: بس بشیر صاحب کچھ نہ پوچھیں۔ کلاس ٹیچر ایک ڈبہ لے کر داخل ہوئے تو لڑکوں نے پوچھا: سر اس ڈبے میں کیا ہے؟ ٹیچر نے کہا: جو درست بتائے گا کہ اس میں کیا ہے اسے اس ڈبے سے 2 پینسلیں ملیں گی۔ استاد لڑکے کے والد سے: جناب آپ کا بیٹا کلاس میں بہت کمزور ہے۔ والد: اللہ کے فضل سے گھر میں 2 بھینسیں ہیں، دودھ مکھن کی کوئی کمی نہیں، پتہ نہیں پھر بھی کیوں یہ اتنا کمزور ہے۔ بیٹا: ابو جب آپ امتحان میں فیل ہوئے تھے تو آپ کے ابو نے کیا کیا تھا؟ والد: انہوں نے مجھے بہت مارا تھا۔ بیٹا: اور جب وہ فیل ہوئے تھے؟ والد: تو ان کے ابو نے انہیں بہت مارا تھا۔ بیٹا: اور جب وہ امتحان میں فیل ہوئے تھے تو؟ والد چونک کر: آخر بات کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ بیٹا: ابو میں چاہتا ہوں اگر آپ تعاون کریں تو اس خاندانی دہشت گردی کا یہ سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب گرمیوں کے موسم میں عین سورج کی تپتی دھوپ کے نیچے 2 عدد کوٹ پہن کر گھر پر رنگ کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا: بھائی جان اس چلچلاتی دھوپ میں اور اتنی گرمی میں آپ نے یہ 2 کوٹ کیوں پہن رکھے ہیں؟ تو پسینے میں نہائے وہ صاحب بولے: بھائی رنگ کے ڈبے پر صاف صاف لکھا ہے کہ اچھے رنگ کے لیے 2 کوٹ لازمی ہیں۔ گاہک نے حجام سے کہا: بال تراشنے سے پہلے میری ہدایات غور سے سنو۔ دائیں طرف کے بال یوں کاٹو کہ کھوپڑی نظر آنے لگے، لیکن بائیں طرف کے بال چھوڑ دو تاکہ مجھے اپنا بایاں کان نظر نہ آئے۔ پھر ماتھے سے 4 انچ اوپر دائیں طرف چاندی کے روپے کے برابر گنج بنا دینا جو میری ناک کی سیدھ تک پہنچے، جبکہ پیچھے کے بالوں میں سیڑھیاں سی بنا دینا۔ حجام نے پریشان ہو کر کہا: معاف کیجیے گا جناب، میں اس طرح کے بال نہیں کاٹ سکتا۔ گاہک چلایا: لیکن پچھلی بار تو تم نے میرے بال اسی طرح سے کاٹے تھے۔ ایک بچہ کسی چیز کے لیے ضد کر رہا تھا۔ ماں نے بہلاتے ہوئے کہا: حلوہ کھاؤ گے؟ بیٹا: نہیں۔ ماں: بسکٹ کھاؤ گے؟ بیٹا: نہیں۔ ماں: اچھا تو ٹافی کھاؤ گے؟ بیٹا:
نہیں وہ بھی نہیں، ماں تنگ آ کر، لگتا ہے تم جوتے ہی کھاؤ گے۔ آدھی ملاقات۔ دلشاد بانو، کراچی سے۔ میں بچپن ہی سے نونہال کی قاری رہی ہوں۔ جس طرح میرے اس پسندیدہ رسالے نے اپنا معیار برقرار رکھا ہے، وہ سب ہی کے لیے ایک خوشگوار حیرت کا باعث ہے، اور اب تو انگریزی سیکشن دیکھ کر میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں کیسے نونہال کے لیے اپنی تحریریں اور کام بھیج سکتی ہوں۔ جواب: آپ اپنی تحریریں ای میل یا ڈاک سے بھیج سکتی ہیں، مگر اپنا پتہ اور رابطہ نمبر ضرور لکھیے گا۔ شائستہ رضوی، لاہور سے۔ ہمدرد نونہال اپنے اعلیٰ معیار کے ساتھ جدید دور میں داخل ہو چکا ہے۔ انگریزی سیکشن نے تو ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ میری بیٹی 13 برس کی ہے اور ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ امی، یہ رسالہ تو بالکل بچوں کا ریڈرز ڈائجسٹ لگ رہا ہے۔ میں نے اس سے اچھا پاکستانی رسالہ ابھی تک نہیں دیکھا۔ ہمارے اسکول میں بھی ٹیچرز نے اس بہترین میگزین کو پڑھنے کا مشورہ دیا ہے۔ میں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو اس کامیاب کاوش پر دل سے مبارکباد دیتی ہوں۔ جواب: ہم آپ کی مبارکباد دل سے قبول کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نسیم آصف سید، دولت پور صفن سے۔ ہمدرد نونہال اور ہمارا نسل در نسل کا ساتھ ہے۔ نونہال میرے ابو اپنے طالب علمی کے دور سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بھی اسی ذوق و شوق سے پڑھا اور اس کے مقابلوں میں حصہ بھی لیتے رہے، اور آج یہ نونہال میرے بچوں کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے۔ میں ایک نجی اسکول میں مدرس ہوں۔ میں نے اسکول میں بھی ہمدرد نونہال کو متعارف کروا دیا ہے۔ سب ہی نونہال کی تحریروں کے معیار سے خوش ہوتے ہیں۔ نونہال میں وقت کے ساتھ ساتھ جدت نے اسے مزید نکھارا ہے۔ جنوری 2021 کی پہلی بات پڑھ کر میں نے سوچا کہ اتنی جامع اور مختصر بات آپ جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ ہر لفظ دل کو چھو گیا۔ حکیم محمد سعید کی اپنی تحریریں اور ان کے بارے میں پڑھ کر ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا۔ جواب: آپ نے درست فرمایا۔ ہمدرد نونہال نثر دل نثر سب کا ساتھی رہا ہے۔ اسے پڑھنے والے اب دادا دادی اور نانا نانی بن چکے ہیں۔ ام ایمن محمد عقیل شاہ، لیاری، کراچی سے۔ دسمبر کا نونہال اپنی خوبصورت ٹائٹل اور تمام خوبصورت سلسلوں کے ساتھ ملا۔ پہلی بات اور حکیم صاحب کی یاد رکھنے والی باتیں پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ فہمینہ ارشد کی کچھ سنی کچھ ان سنی بہت زیادہ پسند آئی۔ نظمیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ سلیم فرخی کی تحریر مولانا جلال الدین رومی بھی بہت اچھی لگی۔ معلومات میں اضافہ ہوا۔ کہانی ایک نیکی، بے پر کی اڑان، فرضی دعوت، بلا عنوان کہانی میں ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ پڑھ کر بہت لطف آیا۔ جواب: شکریہ کہ آپ کو ہمدرد نونہال کا نیا انداز پسند آیا۔ ہمنا اسلم، کراچی سے۔ دسمبر کا نونہال بہت اچھا لگا۔ حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں پڑھیں۔ واقعی ایسی باتیں یاد رکھی جانی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ سرور کہانی رسالے کی سب سے اچھی کہانی تھی۔ یہ شمارہ زبردست تھا۔ جواب: واقعی حکیم محمد سعید کی باتیں عمل کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ سمائکہ سرور میمن، کراچی سے۔ میں جماعت ہفتم کی طالبہ ہوں۔ میری عمر 12 سال ہے۔ میں ہمدرد نونہال بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ مجھے ہمدرد نونہال کی قلمکار بننے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ میری شروع سے ہمدرد نونہال کی قلمکار بننے کی بےحد خواہش ہے۔ جواب: بیٹی، اچھا لکھنے کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے۔ مطالعہ جاری رکھیں، انشاءاللہ ایک دن آپ بڑی قلمکار بنیں گی۔ علی حسن جنجوا، لالا موسیٰ سے۔ ہمدرد نونہال کی کہانیوں میں اضافہ کریں۔ آدھی جگہ معلومات کی ہو اور آدھی کہانیوں کی۔ کیا نونہال ادب کی کتابیں چھپ رہی ہیں؟ جواب: بیٹے علی حسن، جو کتاب درکار ہو اس کا نام لکھیں، اگر سٹاک میں ہوگی تو آپ کو مل جائے گی۔ سارہ نعیم، فیصل آباد سے۔ آپ نے ہمدرد نونہال میں انگریزی کہانیاں شائع کر کے بہت اچھا کیا۔ میں نے ماما کو انگریزی کہانیاں پڑھ کر سنائی ہیں۔ چھوٹا سا خط ہے، ضرور شائع کیجیے گا۔ جواب: آپ کا خط شائع ہو گیا، اب آپ یقیناً خوش ہوں گی۔ ہانیہ فاطمہ کھرل، لاہور سے۔ ہمدرد نونہال کی کہانیاں اور معلوماتی مضامین مجھے بہت پسند ہیں۔ جنوری 2021 کے مضمون سبز اور زیتونی میں جانوروں کی زندگی کی باتیں پڑھ کر میری معلومات میں اضافہ ہوا۔
شہید حکیم محمد سعید کی زندگی پر مضمون بہت معلوماتی تھا، بلا عنوان کہانی بھی بہت پسند آئی۔ معلومات افزا میرا شروع سے ہی پسندیدہ رہا ہے۔ انگریزی حصے کو بھی میں بڑے شوق سے پڑھتی ہوں۔ اس حصے کی وجہ سے اب مجھے الگ سے ایک اور رسالہ نہیں خریدنا پڑتا۔ جواب: ہانیہ، آپ کی خوشی ہی ہماری کامیابی ہے۔ محمد احمد اسلم، کراچی سے۔ حکیم محمد سعید کی یاد رکھنے والی باتیں اور آپ کی پہلی بات سبق آموز ہے۔ خدا کے نام پر سلیم فرخی کی تحریر مختصر اور پراثر ہے۔ بچوں کے حکیم محمد سعید بہت ہی اچھی تحریر ہے۔ بلا عنوان سب سے اچھی پراسرار کہانی ہے۔ جواب: جی ہاں، پراسرار کہانیاں بھی بچے پسند کرتے ہیں۔ اور اب آخر میں نونہال لغت۔ ٹکٹکی، تے کاف زیر ٹک، تے زیر ٹی، کاف یہ زیر کی، ٹک ٹکی، کسی کی طرف غور یا حیرت سے دیکھنا۔ نمونہ، نون زبر، میم واو پیش، نون ہے زبر، نمونہ، مثل، نظیر یا تمثیل۔ سحر زدہ، سین ہے زیر، رے ساکن، زال زبر، دال ہے زبر، وہ جس پر جادو کا اثر ہو گیا ہو۔ بحیرہ، بے زبر، ہے یہ زیر ہی، رے ہے زبر راہ، بحیرہ، چھوٹا سمندر، کسی سمندر کا چھوٹا حصہ۔ بصیرت، بے زبر، سواد یہ زیر سی، رے تے زبر رت، بصیرت، دل کی بینائی، دانائی یا سمجھ۔ شانہ بشانہ، شین الف زبر شا، نون ہے زبر نا، بے ہے زبر با، شین الف زبر شا، نون ہے زبر نا، کندھے سے کندھا ملانا یا باہم۔ ترمیم، تے رے زبر تر، میم یہ زیر می اور میم ساکن، درستی کرنا، اصلاح کرنا اور نظر ثانی کرنا۔ باڑ، بے الف زبر با، رے ساکن، باڑ، احاطہ بندی، حد، رکاوٹ۔ اثاثہ، الف زبر، سے الف زبر اور سے ہے زبر، سرمایہ، پونجی، سامان۔ استحکام، الف سین زیر اس، تے ہے زیر تے، کاف الف زبر کا، میم ساکن، استحکام۔ مضبوطی، پختگی، استقلال۔ اودھم، الف پیش، دال ہے زبر، میم ساکن، ہنگامہ، شور و غل، چیخ و پکار۔ اقلیت، الف زبر، قاف لام زبر، لام زیر اور یہ تے زبر، اقلیت۔ وہ قوم جو تعداد میں کم ہو، کم تعداد یا اکثریت کی ضد۔ برجستہ، بے رے زبر، جیم سین زبر، تے ہے زبر، برجستہ، موضوع، بے ساختہ، مناسب۔ بوسیدہ، بے واو زبر، سین یہ زیر، دال ہے زبر، بوسیدہ، پھٹا پرانا، گلا سڑا یا خستہ۔ بے راہ روی، بے یہ زبر، رے الف زبر، ہے ساکن، رے زبر، واو یہ زیر، بے راہ روی۔ آوارگی، گمراہی، بد اتواری۔ پگ ڈنڈی، پے گاف زبر، ڈال نون زبر، ڈال یہ زیر، پگ ڈنڈی، پیدل چلنے کا راستہ، کھیتوں کا تنگ راستہ۔ تکرار، تے کاف زبر، رے الف زبر، رے ساکن، تکرار، بار بار کہنا، دہرانا، حجت یا بحث۔ سربراہ، سین رے زبر، بے زبر، رے الف زبر، ہے ساکن، سربراہ، منتظم، محتمم۔ تبلیغ، تے بے زبر، لام یہ زیر، غین ساکن، تبلیغ، پہنچانا، کہہ دینا، پرچار کرنا۔ گھاٹی، گھے الف زبر، ٹے یہ زیر، گھاٹی، دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ۔ قرارداد، قاف زبر، رے الف زبر، رے ساکن، دال الف زبر، دال ساکن،
قرار داد، اقرار تجویز یا فیصلہ. قلت کاف لام زیر لام تے زبر، قلت کمی یا کمیابی. پرچون پے رے زبر چے واو پیش نون ساکن، پرچون متفرق سودا یعنی آٹا، دال، چاول، نمک وغیرہ جہاں اکٹھے موجود ہوں. جنون جیم پیش نون واو پیش نون ساکن، جنون دیوانگی، پاگل پن، غصہ یا طیش. مسودہ میم سین پیش واو ساکن واو زبر دال ہے زبر، مسودہ وہ تحریر جسے صاف اور درست کرنے کی ضرورت ہو. معاش میم زبر عین الف زبر شین ساکن، معاش وہ چیز جس سے گزر بسر ہو سکے، روزی یا رزق. فوقیت فے واو زبر قاف یہ زیر یہ تے زبر، فوقیت ترجیح، برتری، اولیت. شعور شین زبر عین واو پیش رے ساکن، شعور دانائی، عقل، سلیقہ، تمیز. ولولہ واو لام زبر واو زبر لام ہے زبر، ولولہ امنگ، جوش، بہت زیادہ شوق. مصنوعی میم صاد زبر نون واو پیش عین یہ زیر، مصنوعی بنایا ہوا، جو قدرتی نہ ہو، نقلی یا جعلی. مشترکہ میم شین پیش تے زبر رے زبر کاف ہے زبر، مشترکہ شریک کیا ہوا، سانجھے کا. معطر میم پیش عین توئیں زبر توئیں رے زبر، معطر خوشبو میں بسا ہوا، خوشبودار. خود مختار خے دال پیش میم خے پیش تے الف زبر رے ساکن، خود مختار، آزاد، با اختیار، اپنی مرضی کا. مشاہدہ میم پیش شین الف زبر ہے زبر دال ہے زبر، مشاہدہ معائنہ، دیکھنا، دید. حرمت ہے رے پیش میم تے زبر، حرمت عزت، آبرو، عظمت. حکمت عملی ہے کاف زیر میم تے میم زبر تے زیر عین زبر میم زبر لام یہ زیر، حکمت عملی علم جو تجربے اور عمل سے حاصل ہو، تدبیر یا مصلحت. شاذ و نادر شین الف زبر زال ساکن واو نون الف زبر دال رے زیر، شاذ و نادر بہت کم، کبھی کبھی یا اتفاقاً. کتبہ کاف تے زبر بے ہے زبر، کتبہ وہ عبارت جو لوہے قبر پر یا مسجد پر کندہ کر کے لگائی جاتی ہے. قفس قاف زبر فے سین زبر، قفس پنجرہ، قید خانہ. رفاہ رے زیر فے الف زبر ہے ساکن، رفاہ نیکی، بھلائی، بہبود. یہاں ہمارا مارچ 2021 کا رسالہ اختتام پذیر ہوا.